اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ تحقیق اللہ نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ ان میں اپنا رسول بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کے بیچ میں آنا یہ اللہ کا احسان ہے۔ یہ بات آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ احسان کا شکریہ ادا کرنا خاندانی لوگوں کا کام ہے۔ اگر کوئی آپ پر احسان کرے اور آپ اس کا شکریہ ادا نہ کریں تو کیا آپ اخلاقی اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے اچھے مانے جائیں گے؟ کسی نے آپ پر احسان کیا اور آپ اس کے شکریہ کے لیے دو بول تک نہ نکال سکے تو احسان کا شکریہ ادا کرنا یہ اچھے لوگوں کی عادت ہے، بھلے لوگوں کی عادت ہے، خاندانی لوگوں کی عادت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد اللہ کا احسان ہے، اور احسان نہیں، احسان عظیم ہے۔ اس سے بڑا احسان دنیا میں اب کیا ہوگا؟ آپ اور میں زندگی میں اللہ کی مختلف نعمتیں حاصل کرتے ہیں، مال ہے، اولاد ہے، اچھا گھر مکان ہے۔ ان میں سے کون سی نعمت ہے جو اللہ کے نبی کی ذات سے بڑی ہے؟ اللہ کے نبی کی ذات سے کوئی نعمت اللہ کے نبی کی ذات سے بڑی نہیں ہے۔ زوم کر رکھا کیمرہ۔ سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کریمہ ہے۔ تو اللہ نے احسان کیا کہ اپنا رسول بھیجا۔ آج امام صاحب کو زوم کر رکھا میں نے۔ ہم اور پوری دنیا کا ہر وہ مسلمان جس کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ جلتا ہے وہ حضور کی آمد پر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ شکریہ ادا کرنے کے الگ الگ رنگ، الگ الگ ڈھنگ ہوتے ہیں۔ کوئی جلسہ سجا کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی جلوس نکال کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی جھنڈا لگا کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی نعرہ لگا کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی بلہ لگا کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر تبرک تقسیم کر کے شکریہ ادا کرتا ہے، کوئی اللہ کے نبی کے نام کی میلاد کی محفل سجاتا ہے۔ تو شکریہ کے الگ الگ انداز ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رائج طریقے ہو سکتے ہیں خوشی منانے کے وہ سارے سنی ادا کرتے ہیں۔ جلسہ بھی مناتے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، جھنڈا بھی لگاتے ہیں، اپنے سینوں پر نبی کے نام کا بلہ اور اسٹیکر بھی لگاتے ہیں، اپنے گھروں کی چھتوں پر نبی کے نام کا جھنڈا بھی لگاتے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کے نام پر تبرک بھی تقسیم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی چیز اللہ کے نبی اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، ہمارا ان سے ایک ہی سوال ہے، آپ اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں کچھ ایسا کر کے دکھا دیں جو آپ کے نزدیک صحیح ہو۔ جلسہ صحیح نہیں تو جلوس نکال لیں، جلوس صحیح نہیں تو جلسہ منا لیں، دونوں صحیح نہیں تو جھنڈا لگا لیں، جھنڈا نہیں لگا سکتے تو تبرک تقسیم کر لیں، تبرک تقسیم نہیں کر سکتے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیں، نعرہ بھی نہیں لگا سکتے تو بار بار آپ ایک بات کہتے ہیں کہ اتنے پیسے سے تو بیواؤں کی خبر گیری ہو جاتی، غریب بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، تو 12 ربیع الاول کے موقع پر آپ غریب بچیوں کی شادی کرا دیں۔ آپ کسی بیوہ کے گھر کھانے پینے کا ساز و سامان بھیج دیں۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی یتیم بچے کی کفالت کر لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو اپنی گلیوں میں جھنڈیاں لگا لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو درود پاک کی محفل سجا لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو قرآن عظیم کی تلاوت کا اہتمام کر لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو نفل نماز کا اہتمام کر لیں۔ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کوئی ایسا کام تو کریے جس سے یہ محسوس ہو کہ اللہ کے نبی کی پیدائش کی آپ کو خوشی ہے۔ بے شک بے شک۔ ایسا کوئی کام تو کریں۔ جلسہ آپ کو پسند نہیں، نہ کریں۔
जुलूस पसंद नहीं ना मनाए, झंडा पसंद नहीं ना लगाए, नारा पसंद नहीं ना लगाए, कुछ तो ऐसा काम करे जो आपकी खुशी जाहिर करे। फिर यही बात आती है कि हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने जो कहा था वो सही कहा था। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल, एक ईद क्या है, एक ईद की खुशी क्या है, रबीउल अव्वल की चहल पहल पर तो हजारों ईदें कुर्बान है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। सवाल ये उठता है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ता है, जिसके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जलता है, जिसके सीने में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का मदीना आबाद है, जो अपने दिल में नबी की मोहब्बत की दुनिया बसाए हुए है, जो अपने सीने में नबी की मोहब्बत का झंडा लगाए हुए है, आखिर उसकी जबान से, उसके अमल से नबी की मोहब्बत का कोई काम, कोई अमल तो जाहिर हो। तू कैसा नबी का चाहने वाला है, तुझे नबी की मोहब्बत का जलसा कबूल नहीं, तू कैसा नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तुझे नबी की मोहब्बत में झंडा लगाना मंजूर नहीं, तू कैसा नबी का कलमा पढ़ने वाला है, तुझे नबी की मोहब्बत में तबल्लुग मंजूर नहीं। सवाल यही उठता है और जवाब सिर्फ यही मिलता है, अगर तो नबी का चाहने वाला होता तो तेरे लबों पे भी नबी की मोहब्बत के तराने होते। यकीनन तेरा रिश्ता कहीं ना कहीं इब्लीस की ज़ुर्रियत से जुड़ता। अल्लाह करीम, अभी हमारे अजीज अरशद रजा इन बरेली शरीफ से हमारे मेहमान जनाब नईम रजा तहसीनी साहब के साथ आए थे। अरे अभी इत्तला मिली कि इनके वालिद गिरामी की तबीयत नासाज हो गई है, अस्पताल ले गए हैं। अल्लाह करीम इनके वालिद की दवाई और इलाज में तासीर अता फरमाए। तो उसूली बुनियादी बात, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में कुछ तो करें। आप हमेशा यही कहते रहेंगे ये सही नहीं, वो सही नहीं, जो सही है वो बताइए। मगर सही बात यह है कि आपके मुकद्दर में झंडा लगाने से किसे एतराज है? जो लोग झंडा लगाने को मना करते हैं उनकी अपनी तंजीमों के झंडे हैं। जो लोग तराने गुनगुनाने से मना करते हैं उनकी अपनी जमीयतों के तराने हैं। जो लोग लंगर बांटने से मना करते हैं वो खुद अपनी महफिलों में बड़े बड़े लंगर, और अभी की तो खबर है कि बिरयानियां बांटी। आप जोड़ के नाम पर बिरयानी खिलाएं तो वो सही, और नबी के नाम पर खिलाएं तो वो नाजायज। आप अपनी तंजीम का झंडा लगाएं तो सही, हम नबी का झंडा लगाएं तो गलत। आप अपनी जमीयत के नारे और जिंदाबाद की बातें करें तो सही, हम या रसूलुल्लाह का नारा लगाएं तो गलत। ये दोगला ही नहीं मियां, ये तो चोगला ही है। ये क्या है? चोगला। ये दोगला ही नहीं है, ये क्या है? चोगला। इसी तो चोगली कहते हैं। किसके पास झंडा नहीं है? अभी हम देख रहे थे, एक साहिब ने लिखा, अभी मुहाज़रात इल्मिया नाम की एक किताब हमारी निगाहों से गुजरी, दारुल उलूम देवबंद की है। उसमें उन्होंने लिखा है कि आला हजरत ने अपना नाम अब्दुल मुस्तफा रखा। आला हजरत अपने नाम के साथ असल नाम क्या लिखते थे? अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा का अब्दुल मुस्तफा लिखा। अब्दुल मुस्तफा नाम सहाबा में से किसी ने नहीं रखा, अब्दुल मुस्तफा नाम ताबीन में से किसी ने नहीं रखा। उनसे सीधा सा सवाल है, जिस मस्जिद पर दिल्ली की आरटीओ पर तुमने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है, उस मस्जिद का नाम मस्जिद अब्दुल नबी क्या है? जो नाम तुम्हारे नजदीक जायज नहीं, जो नाम तुम्हारे नजदीक दुरुस्त नहीं, उस नाम की मस्जिद पर कब्जा क्यों जमाए बैठे हो? खाली करो कब्जा। सबसे बड़े अतिक्रमणकारी, सबसे ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन और कब्जा करने वाले अगर कोई हैं तो वो यही लोग हैं। मस्जिद अब्दुल नबी का नाम बताता है ये उस आदमी की मस्जिद है जिसे अल्लाह के नबी का गुलाम होने पर फख्र था। गुलाम मुस्तफा, अब्दुल मुस्तफा, अब्दुल नबी, गुलाम रसूल, गुलाम नबी जैसे नाम ये खुश अकीदा मुसलमानों के हिस्से में आए हैं। किसके हिस्से में आए हैं? हमारे हिस्से में आए हैं।
ان کے حصے میں غلامی رسول کہاں ہے؟ ان کے حصے میں غلامی رسول ان کے حصے میں نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی بھر حضور کی غلامی میں جلائے اور حضور کی غلامی میں موت پائے۔ آمین۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ اللہ نے احسان کیا، کیسا احسان کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مسلمانوں کے درمیان بھیجا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جیسا دنیا میں کوئی نہیں، نہ تھا، نہ ہے اور نہ قیامت تک ہو سکتا ہے۔ وہ اپنی مثال آپ ہیں، ان کی جیسی دنیا میں کوئی مثال نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ جانتے ہیں ایسا لگا جیسے ستارے زمین پر اتر آئے ہیں، ستارے زمین پر اتر آئے ہیں۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، جب میرے جگر کے ٹکڑے کی پیدائش ہوئی تو آپ کے وجود سے ایسا نور نکلا، ایسا نور نکلا کہ وہ اتنا پھیلا کہ مجھے مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کے محل تک نظر آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے وجود سے ایسا نور نکلا۔ یہ لوگ تو حضور کے نور کے منکر ہیں، حضور کو نوری نہیں مانتے، اپنے جیسا بشر کہتے ہیں۔ حضرت آمنہ کہتی ہے ایسا نور نکلا۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کسی کے جسم سے ایسا نور نکل سکتا ہے کہ جس سے دور کی دنیا روشن ہو جائے، دور کی چیزیں اس کو دکھائی دینے لگے؟ ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی کی نورانیت کی بات کیا کرتے ہو؟ اللہ کے نبی کے وجود کی کمال کی بات کیا کرتے ہو؟ وجود محمدی کے کمال اور عظمت کی بات کیا کرتے ہو؟ آؤ دیکھو، دنیا میں انسان نے سائنس کا سہارا لے کر ایسی ایسی مشینیں ایجاد کرتی ہے کہ مشین انسان کے سینے پر لگتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ انسان کے لنگز کمزور ہیں یا طاقتور۔ مشین انسان کے پیٹ پر لگتی ہے اور پتہ لگ جاتا ہے لیور پر سوجن ہے یا نہیں ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ مشین ہمارے جسم کے اندر کا سسٹم کیسے دیکھ لیتی ہے؟ مشین لوہے کا پرزہ ہے، مشین ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنے والی مشین، ایک آلات، ایک پرزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ جب اس پرزے کے اندر، اس ٹکڑے کے اندر اتنی طاقت و قوت انسان کی عقل نے ڈال دی ہے کہ یہ انسان کے جسم پہ لگ کے اندر کی چیزیں دیکھ لیتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے ذہن اور طاقت کی بنیاد پر ایک مشین یہ کام کر سکتی ہے کہ جو چیز سامنے سے نہیں دکھتی وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی چیز کو بھی دیکھ لیتی ہے، تو خداوند قدوس اپنے حبیب کے وجود میں اتنی برکتیں کیوں نہیں ڈال سکتا کہ اس کے جسم کا نور نکلے تو مکہ میں بیٹھے بیٹھے ملک شام کا محل نظر آ جائے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، علماء اہل سنت زندہ باد، فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد، جشن آمد رسول زندہ باد، نعرہ تکبیر اللہ اکبر۔ عجیب بات ہے، لوگوں کو مشینوں کی اہمیت تسلیم ہے، لوگ بڑی بڑی مشینوں کی اہمیت کو مانتے ہیں، لوگ الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی طاقت کو مانتے ہیں، لیکن وجود نبی کی برکتوں کو ہمارا پوری دنیا سے یہی کہنا ہے۔ ایمان تب ہے جب محمد عربی کی محبت انسان کے سینے میں ہے، ایمان تب ہے جب حضور کی عظمت مومن کے سینے میں ہے۔ یاد رکھیں، وہ بھی لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے اور پیٹھ کے پیچھے نبی کی مذاق بھی اڑاتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے علم غیب پر سوال بھی کرتے تھے، حضور کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں مسجد سے اٹھا کے نکال دیا۔ بے شک۔ سوال یہ اٹھتا ہے کیا وجہ تھی جس کی وجہ سے انہیں مسجد سے نکالا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہیں منافق اور غدار کہہ کر پکارا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ انہیں نماز پڑھنے سے روک دیا گیا؟ کیا وجہ تھی کہ اللہ کے گھر سے نکال دیا گیا؟ کیا وجہ تھی؟ کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ کلمہ پڑھتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز پڑھنے ہی تو مسجد میں آئے تھے، وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے، نماز میں قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے، تو ان کے پاس کلمہ بھی تھا، ان کے پاس نمازیں بھی تھی، ان کے پاس قرآن کی تلاوت بھی تھی، ایک چیز نہیں تھی، نبی کی محبت سے ان کے دل خالی تھے۔
ایک چیز نہیں تھی، اور اسی چیز کی بنیاد پر انہیں کیا ٹائٹل ملا؟ منافق۔ کس چیز کا ٹائٹل ملا؟ منافق، غدار، آدھا تیتر آدھا بٹیر، آدھا تیتر آدھا بٹیر، گنگا گئے تو گنگا رام اور جمنا گئے تو جمنا داس، ایک ہی وقت میں سیکولر بھی، ایک ہی وقت میں کمیونل بھی، دونوں طرف کی بجانے والے، دونوں تھالیوں بجانے والے، دو طرفہ بات کرنے والے تو دنیا میں اچھے نہیں مانے جاتے تو دین میں اچھے کیا مانے جائیں گے؟ اس لیے یاد رکھیں، اللہ کے نبی کی محبت اصل ہے، حضور کا آنا احسان ہے، حضور کا آنا کرم ہے، حضور کا آنا رب کا انعام ہے، اور اس کا شکریہ ادا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری کیا ہے؟ ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی کی جیسا کوئی نہیں پوری دنیا میں۔ بے شک سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، بچے آپ نے ہم نے سب نے دیکھے ہوں گے، بچے جب بچپن میں ہوتے ہیں تو انہیں استنجا پاخانہ کرنے کا تمیز نہیں ہوتا، ہوتا ہے تمیز؟ نہیں ہوتا، کہیں بھی کر لیتے ہیں، کسی بھی جگہ کر لیتے ہیں، کیسے بھی کپڑوں میں کر لیتے ہیں۔ ابھی ماں نے نہلا کے دھلا کے اچھے کپڑے پہنائے، بچے نے پیشاب کر لیا، اچھے کپڑے پہنا کر کے نانی کے گھر پہنچے، ماموں نے گود میں لیا، بچے نے پوٹی کر دی، یہ سب کرتے ہیں بچے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھی بچپن کا زمانہ گزرا، جو لوگ کہتے ہیں کہ میرے آقا 40 سال کے بعد نبی بنے، یہ ان کے لیے جواب ہے 40 سال کے بعد نبی بنے؟ کیسے نادان لوگ ہو! جس نبی نے یہ کہا کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی اور پانی کو ملایا جا رہا تھا۔ آدم پیدا نہیں ہوئے، حضور نبی ہے۔ جبریل پیدا نہیں ہوئے، حضور نبی ہے۔ عرش پیدا نہیں ہوا، حضور نبی ہے۔ لوگوں کو پیدا نہیں کیا گیا، حضور نبی ہے۔ کائنات بنی نہیں، حضور نبی ہے۔ پوری کائنات میں خدا کے بعد پہلا وجود مصطفیٰ جانے رحمت، مصطفیٰ جانے رحمت کا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے کچھ نہ تھا، کچھ تھا کیا؟ آدم تھے نہیں تھے، نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جب کچھ نہیں تھا پھر حضور تھے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان نہیں تو جہان نہیں۔ جان نکل گئی تو کیا مطلب؟ کچھ مطلب ہے دنیا سے؟ ہمارے جانے مرنے کے بعد دنیا کتنی اچھی ہو جائے، اب جب ہم ہی نہیں رہے تو اس جہان سے ہمارا مطلب بھی کیا؟ ہمارے مر جانے کے بعد ہمارے گھر والے کتنے امیر ہو جائیں، ہمیں اب مطلب کیا؟ جان نکل گئی تو جہان سے کوئی مطلب نہیں۔ تو میرے حضور کائنات کی جان ہے، بے شک کائنات کی جان ہے، اسی لیے تو یہ جہان ہے، اسی لیے تو یہ جہان ہے۔ تو ایک عام بچہ کہتے ہیں حضور 40 سال کے بعد نبی بنے، ارے جھوٹو، خدا کی شرم کرو، ارے ظالمو خود پہ رحم کھاؤ۔ جس کائنات کو بنانے سے پہلے مصطفیٰ کو وجود اور نبوت بخشی گئی، تم کہتے ہو کہ وہ 40 سال کے بعد نبی بنے۔ اگر وہ 40 سال کے بعد نبی بنے تھے تو ان کا بچپن دوسروں کے بچپنوں سے الگ کیوں تھا؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر حضور نے دودھ پیا، دودھ پینے کا زمانہ، رضاعت کا زمانہ حضرت حلیمہ کے گھر پہ گزارا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کبھی بھی پورے بچپن کے زمانے میں ایک بار بھی اپنے کپڑوں میں پیشاب یا پخانہ نہیں کیا۔ کہیے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بار بھی اپنے کپڑوں میں پیشاب وغیرہ میرے حضور نے کبھی نہیں کیا، کیونکہ اگر ایسا کرتے تو حضور بھی اور بچوں کی طرح ہو جاتے، مگر حضور کسی کی طرح ہے نہیں، حضور کسی کی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک بار صحابہ سے فرمایا تھا، اللہ کے نبی مسلسل روزے رکھ رہے ہیں، سونے کی سال پے در پہ روزے رکھ رہے ہیں، سحری نہیں کھاتے، افطار نہیں کرتے، صرف پانی پی لیتے ہیں،
اور روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو روزہ رکھتے دیکھ کر صحابہ کرام نے بھی سوچا کہ شاید پیدل پہ روزے رکھنا بغیر کچھ کھائے پیے زیادہ ثواب کا کام ہے، تو صحابہ کرام نے بھی حضور کو دیکھ کر پیدل پہ روزہ رکھنا شروع کر دیے۔ جب انہوں نے رکھے تو آدمی کچھ نہ کھائے اور روزہ رکھے، سحری میں کچھ نہ کھائے روزہ رکھ لے، افطار میں کچھ نہ کھائے اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لے، تو آدمی کی صحت متاثر ہوگی، آدمی کی صحت کمزور ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اچانک کچھ صحابہ کرام کمزور ہونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ بڑے کمزور ہو رہے ہو اچانک سے، کوئی پریشانی، کوئی بیماری؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ نہ تو کوئی پریشانی ہے نہ کوئی بیماری ہے۔ سرکار نے پوچھا پھر کمزوری کی وجہ؟ عرض کی یا رسول اللہ جب سے پتہ لگا کہ آپ بغیر کھائے پیے روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی آپ کو دیکھ کر بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں۔ اچھا کام تھا، روزہ ہی تو رکھ رہے تھے، اچھا کام تھا، مگر انہوں نے حضور پاک جیسا بننے کی کوشش کی۔ محبت میں اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا، انی لست کمثلکم، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کہیں سبحان اللہ، سبحان اللہ، تم میں سے میرے جیسا کون ہے؟ کوئی ہے تم میں سے میرے جیسا؟ یطعمنی ربی ویسقی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے، میں اگر نہ بھی کھاؤں تو بھی مجھے کمزوری نہیں ہو سکتی، میں اگر نہ پیوں تو بھی مجھے کمزوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ میرا رب اپنے قرب خاص اور اپنے جلوہ خاص سے میرے جسم کی کھانے اور پینے کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے۔ پتہ لگا جب صحابہ کرام میں کوئی حضور کے جیسا نہیں تھا تو کوئی بچہ حضور کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک، جب صحابہ میں کوئی حضور کے جیسا نہیں، اگر حضور بھی اپنے کپڑوں میں بچوں کی طرح پیشاب وغیرہ کرتے تو پھر حضور دوسرے بچوں کی طرح ہو جاتے نا، اور حضور کسی کی طرح ہے نہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام پورے بچپن میں میری گود میں پلتے رہے، میرے گھر میں پروان چڑھتے رہے، مگر رب کعبہ کی قسم ایک دن بھی میرے کریم مصطفیٰ کے بدن سے نکلنے والی کوئی چیز ایسی نہ تھی جسے میرے کریم مصطفیٰ کے کپڑوں کو گندا یا میلا کیا ہو، بلکہ جب بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کو استنجے وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ہاتھوں کا اشارہ کرتے، یا اللہ کے نبی علیہ السلام ہلکے سے آہستہ سے رونا شروع کر دیتے۔ اشارہ جب کرتے تو حضرت حلیمہ سمجھ جاتی، جو ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا کے پالتی ہے وہ بچوں کے اشاروں کو جانتی ہے، جو ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے وہ بچوں کی حرکتوں کو سمجھتی ہے۔ آقا اشارہ کرتے کہ اب مجھے استنجے کی ضرورت ہے، اب مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، حضرت حلیمہ اسی وقت اللہ کے نبی علیہ السلام کو استنجے سے فراغت کرا دیتی۔ یہ معاملہ ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال نہیں چلا، بلکہ جب تک میرے آقا بچپن کے زمانے میں تقریباً 4 سال سے زیادہ کی مدت تک حضرت حلیمہ کے گھر میں رہے، تب تک چلا میرے آقا نے ایک دن بھی اور بچوں کی طرح اپنے کپڑوں کو گندا نہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند، اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ جب میرے نبی کے جیسا بچپن کسی کا نہیں تو میرے نبی کی ذات جیسی کسی کی ذات ہوگی؟ بات کس کی ذات ہوگی؟ مصطفیٰ جان رحمت، اللہ اکبر۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے، 40 سال بعد۔ خدا کے بندو کم سے کم سیرت مصطفیٰ کو پڑھ لیا ہوتا، حضور کی زندگی کو کسی سے سن لیا ہوتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، آدمی جیسا ہوتا ہے ویسے ہی بولتا ہے، جیسے آدمیوں کے پاس بیٹھو گے ویسے ہی سنو گے۔ آپ کسی کسان کے پاس جا کر کے بیٹھو تو وہ یہی کہے گا ارے اس بار حضرت فصل بڑی خراب ہے، بڑا نقصان ہے، بڑی بارش ہو گئی، گیہوں، کھیت، جوار، باجرہ، جو چنا، تورئی، بھنڈی، لوکی، مرچی، اسی کی بات کرے گا۔ اس کے پاس یہی ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، ہمارے ڈاکٹر ظفر صاحب بیٹھے ہیں، تو یہی بتائیں گے کہ بھئی موسم بدل رہا ہے، احتیاط کرو، اگر اتفاق سے رات برات طبیعت خراب ہو جائے تو فلاں ٹیبلٹ لے لینا، موسم بدل رہا، فلاں بیماری ہو سکتی ہے، فلاں دقت ہو سکتی ہے، یہ بات کریں گے۔ آپ کسی بینکر کے پاس جاؤ تو یہ کہے گا کہ فلاں اسکیم بہت اچھی ہے، پیسہ جمع کر دو، بہت اچھی پالیسی ہے، فائدہ ہوگا۔
جیسا آدمی ویسی باتیں. حضور کی عظمت کی باتیں وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل میں حضور کی عظمت ہو. بے شک سبحان اللہ. حضور کی عظمت وہی بیان کر سکتا ہے جس کے دل میں حضور کی عظمت ہو. عظمت مصطفیٰ کیا ہے؟ یاد رکھیں، آپ نے کسی بھی بدعقیدگی سے لڑنا ہے، کسی بھی بد مذہبیت کا مقابلہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایسے افراد تیار کریں جن کے دل میں حضور کی محبت کا چراغ. اندھیروں کا مقابلہ بغیر چراغ سے، اندھیروں کا مقابلہ بغیر روشنی سے، تاریک راتوں کا مقابلہ بغیر اجالے کے نہیں ہو سکتا. ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں کرنا یہ ہے جب بچہ ہماری گھروں میں ہماری بیویوں کی، ہماری بہنوں کی، ہماری بیٹیوں کی گود میں پل رہا ہو، تب سے اس بچے کے دل میں حضور کی محبت کو بٹھانا. بے شک کیسے بٹھانا ہے؟ حضور کا نام آئے تو انگوٹھے چوم کے آنکھوں سے لگائیے. سبحان اللہ. حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیے. حضور کا نام آئے تو تڑپ جائیے، محبت کے ساتھ سینے پر ہاتھ رکھیے. حضور کا نام آئے تو اپنے بچوں کو حضور کی محبت سکھائیے، اپنے گھروں میں حضور کے نام کی محفلیں سجائیے. یاد رکھیں، بچہ جب بچپن سے شعور کی طرف چلتا ہے تو بچہ آپ کی کتابوں کو نہیں پڑھتا، بچہ آپ کی تھیوری اور فلسفی کو نہیں سمجھتا. بچہ جو آپ کو کرتا دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. بچہ جو آپ کو بولتے سنتا ہے وہی سمجھتا ہے. جو بات آپ بولیں گے وہ بچے کے برین اور دماغ میں جائے گی اور وہی چیز اس کے سینے میں جا کے نقش ہو جائے گی. یہ سکھانا ہے، ورنہ کچھ نہیں ہوگا. ایک دن یہ بچے ہاتھ سے نکل جائیں گے. اگر ان بچوں کو بچانا ہے تو انہیں بچپن سے ہی حضور کی محبت کی گھٹی پلا دیں. کیسے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ہماری محفلوں میں ایک مزاج دیکھا ہوگا کہ ہماری محفلوں میں، ہمارے جلسوں میں، ہمارے علماء کی زبانوں پر اللہ کے نبی علیہ السلام کا نام نامی کم آتا ہے، حضور کے صفاتی نام زیادہ آتے ہیں. ہم جب بھی کہتے ہیں یا رسول اللہ کہتے ہیں، ہم جب بھی کہتے ہیں یا حبیب اللہ کہتے ہیں، تاجدار مدینہ کہتے ہیں، ہم جب بھی کہتے ہیں سید الانبیاء کہتے ہیں، ہم حضور کو نام لیتے ہیں تو سیاح لامکا کے نام سے پکارتے ہیں. ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو نبی خیبتا کہتے ہیں. ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو معراج کے آقا کہتے ہیں. ہم حضور کا نام لیتے ہیں تو کائنات کے داتا کہتے ہیں. یہ ہماری عادت ہے، یہ ہماری عادت ہے کہ ہم حضور کا نام کب لیتے ہیں؟ حضور کے صفاتی ناموں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. حضور کے صفاتی ناموں کا ذکر زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہی ہے. ایک شاعر نے کہا تھا، 1000 بار بشو امتحان سا مشکو گلاب گنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. کہا تھا کہ اگر 1000 بار بھی انسان اپنے منہ کو گلاب سے، خوشبو سے دھو لے تب بھی حضور کا نام لینا حقیقتاً ادب نہیں ہے. کہاں حضور کا نام اور کہاں ہماری زبان؟ جسے میرے آقا سے ہو گئی نسبت، جسے میرے آقا سے ہو گئی نسبت، نگاہ شوق نے بوسے اسی کے لیے، اور نبی کا نام کہاں اور کہاں زبان بشر، سعادتوں کا وسیلہ ہے امتی کے لیے. تو اللہ کے نبی کا نام آپ نے دوسروں کو بھی کبھی سن کر دیکھا ہوگا. یوٹیوب پر لوگ آج کل کراس چیک کرنے کا ایک ٹرینڈ چلا ہے نا، کراس چیک کر کے کبھی دیکھنا. وہ کبھی حضور کا ذکر کرتے ہیں تو دیکھنا وہ کیا کہتے ہیں، حضرت صاحب، حضرت محمد صاحب، نعوذ باللہ، ایسے الفاظ لاتے ہیں جیسے کسی پڑوسی جمن کو بیان کر رہے ہیں. کیا یہی انداز ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے؟ تو اصولی اور بنیادی چیز یہی ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت اپنے بچوں کو گھٹی کے ساتھ پلانی ہے. کیسے پلائیں گے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کمال، آپ کی عظمت. لوگ کہتے ہیں کہ 40 سال بعد نبی بنے. نہیں، جھوٹے ہیں، غلط ہے، یہ جائز. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کا زمانہ ہے. حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بیٹی ہے حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی دودھ شریک بہن، عمر ہے تقریباً 8 سال کی. اللہ کے نبی علیہ السلام کے دودھ پینے کا زمانہ ہے. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی گود میں لے کے حضور کو لے جاتی ہیں، لوریاں سناتی ہیں، نغمے گنگناتی ہیں، حضور کا دل بہلاتی ہیں. کائنات کے اس سے اچھی کوئی بہن نہیں رہی ہوگی.
کائنات میں بھلا کوئی کون بہن ایسی ہوگی جسے محمد الرسول اللہ کو گود میں کھلانے جیسی عزت ملی ہو؟ حضرت شیمہ اللہ اکبر، ان کے مقدر پر ہزاروں لاکھوں پہلے قربان اپنی گود میں لے جاتی ہیں، حضور کو کھلاتی ہیں. کیا نظارہ ہوگا؟ پوری کائنات کو اپنی انگلیوں کے اشارے پہ چلانے والے محبوب حضرت شیمہ کی گود میں ہے، اور حضرت شیمہ اپنی گود میں لے کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت میں ترانے گنگنا کے اللہ کو پکار کے کہتے ہیں یا ربنا ابقی لنا محمد، اے میرے رب میرے بھائی محمد کو سلامت رکھنا. حتی راہو یہاں سے وہ امردا، یہاں تک کہ میرا بھائی جوان ہو جائے، میرا بھائی گبرو ہو جائے، طاقتور ہو جائے، اور میں اسے سردار کے روپ میں دیکھوں. اللہ کے نبی علیہ السلام کو گود میں لے کے گھومتی ہیں بہنیں. اللہ اللہ کیسی بہنیں ہیں، حضور کو گود میں لے کے گھوم رہی ہیں. کافی دیر ہو گئی. ایک دن حضرت حلیمہ نے دیکھا کہ شیمہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے، بھائی بھی دکھائی نہیں دیتا. اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر تک دیکھا نہیں آئے، حضرت شیمہ بھی نہیں آئی. دوپہر کا وقت تھا، دھوپ کی تمازت اور حدت اور گرمی بہت زیادہ تھی. حضرت حلیمہ گھر سے باہر نکلی، ادھر ادھر دیکھا کہیں نظر نہیں آئی. تھوڑا آگے گئی تو کیا دیکھا، ایک جگہ دھوپ میں بیٹھی ہوئی حضرت شیمہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو گود میں لیے بیٹھی ہیں، اور یہی ترانے گنگنا رہی ہیں یا ربنا ابقی لنا محمدا، اے میرے رب ہمارے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا، یہاں تک کہ میں انہیں جوان اور خوبصورت تندرست انسان اور سردار کے روپ میں دیکھوں. اور پکارتے پکارتے کہتی ہیں اے میرے رب تو اچھی طرح جانتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہے، میرے باپ اور میرے چچا کی نسل سے نہیں ہے، مگر مجھے اتنی محبت ہے کہ میں اپنی ماں باپ ماموں سب اپنے بھائی محمد پر قربان کرتی ہوں. سبحان اللہ، سب کچھ قربان کرتی ہوں. یہ جو تاج الشریعہ کا شعر ہے نا، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر جان و ماں اس پر. یہ کوئی دل سے کہا گیا نظریہ یا عقیدہ نہیں ہے، یہ حضرت شیمہ کا عقیدہ ہے. وہ کہتی ہے کہ یا اللہ اگرچہ حضرت محمد عربی میری ماں کی کوکھ اور پیٹ سے پیدا نہیں ہے، میرے باپ کی سلب اور نسل سے نہیں ہے، مگر پھر بھی میں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے ماموں، اپنے چچا، اپنا پورا خاندان محمد عربی کو قربان کرتی ہوں. سبحان اللہ. اس وقت حضرت شیمہ کو پتا بھی نہیں تھا کہ جس بھائی پر وہ اپنا خاندان قربان کرنا چاہتے ہیں وہ بھائی نبی نہیں، نبیوں کا نبی، آخری نبی ہے. پتا یہ لگا حضور پہ سب کچھ قربان کرنا یہ بریلی کے تاج الشریعہ کا نہیں، قسم خدا کی یہ حضور کی رضائی بہن حضرت شیمہ کا عقیدہ. حضرت حلیمہ نے دیکھا اپنی بچی گود میں لیے ترانے گنگنا رہی ہیں. حضرت حلیمہ نے کہا شیمہ بیٹا بھائی کو یہاں نہیں بیٹھی ہوئی، اتنی تیز دھوپ میں کم سے کم اپنا نہ صحیح بھائی کا تو خیال کیا ہوتا. حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی والدہ کی طرف دیکھتی ہیں اور کہتی ہیں امی جان دھوپ ہو یا چھاؤں ہمارے بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. دھوپ ہو یا چھاؤں کا مطلب، کہا جہاں جہاں میرا بھائی جاتا ہے بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ جاتا ہے. سبحان اللہ. جہاں جہاں جاتے ہیں محمد عربی بادل کا ٹکڑا ساتھ چلتا ہے تاکہ دھوپ کی حدت و تمازت میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے پر نہ پڑ سکے. ہم سوال پوچھتے ہیں دنیا میں آج تک ایسا کون سا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کی پیدائش سے لے کر کے زندگی کے آخری دن تک بادل کا ٹکڑا اس کے سر کے اوپر رہتا ہو تاکہ دھوپ اس تک نہ پہنچے. ارے جس خدا نے بچپن سے اپنے حبیب کو دھوپ کی تمازت سے بچایا تب بھی لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی اور کہتے ہیں حضور ہم جیسے. ارے حضور جیسا تو کسی کا بچپن نہیں، حضور جیسا بچپن سے لے کر زندگی کے آخری دن تک میرے مصطفیٰ کریم کے سر پر کبھی دھوپ نہیں آئی. آپ جانتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی پہلی بیوی ام المؤمنین ہماری ماں کئی رضی اللہ تعالی عنہ، جب حضور نے ان کے ساتھ کاروباری شراکت کی، تجارت میں حضور ان کے شریک بنے، مال ان کا اور محنت میرے حضور کی.
اللہ کے نبی علیہ السلام ان کا مال بیچ کر کے آ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ ساتھ میں ہے. نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قافلے کے ساتھ لوٹ رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے بالا خانے پر کھڑی کر دیکھ رہی ہیں کہ ہاں میرا قافلہ لوٹ کر کے آ رہا ہے. ایک عجیب و غریب ماجرا دیکھا کہ قافلے کے آگے آگے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور عجیب و غریب ماجرا یہ ہے کہ دھوپ نکل رہی ہے، سورج روشن ہے، مگر حضور کے سر پر ایک بادل کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے. اب کبھی کبھی ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ہم سب چل رہے ہوتے ہیں، اچانک سے کوئی بادل آ جاتا ہے، اتفاق بھی ہوتا ہے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہو سکتا ہے اتفاق ہو، لیکن اتفاق زیادہ دیر تک تھوڑی چلتا ہے، 1-2 منٹ کے بعد بادل ادھر ادھر ہو جاتا ہے. مگر حضور ساتھ چلتے رہے اور بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ چلتا رہا. حضور چلتے رہے، بادل کا ٹکڑا ساتھ ساتھ، یہاں تک کہ حضور گھر کے قریب آ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، دنیا میں آج تک کسی انسان کے سر پر بادل کا ٹکڑا نہیں چلتا، دنیا میں کسی انسان کا ساتھ بادل نہیں دیتا. کیوں دے؟ سمجھ گئی کہ حضور اوروں کی طرح نہیں ہے. ہماری ماں جانتی ہے کہ حضور اوروں کی طرح نہیں ہے. آج کا کوئی اونا پونا آ کر کے کہے کہ ہم بھی حضور کی طرح، تو ان سے بڑا نادان کوئی نہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کون ہے؟ کوئی نہیں. کون ہے اللہ کے نبی کے جیسا؟ آج بھی آپ دیکھیں، پوری تاریخ انسانی میں ایک انسان آج تک ایسا پیدا نہیں ہوا جس کی زندگی بچپن سے لے کے آخری دن تک کھلی ہوئی کتاب کی طرح. حضور کا بچپن، لڑکپن، جوانی، تجارت، شادی، بال بچے، دوستیاں، تعلق داریاں، پکی عمر، بڑھاپے کی عمر، بیماری کا زمانہ، سب کچھ میرے نبی کا سامنے ہے. ایک چیز ایسی نہیں جو کسی سے پوشیدہ یا چھپی ہو. آج بھی چیلنج ہے پوری دنیا کو کہ میرے نبی کے بچپن میں کوئی ایسی بات لے آؤ جو میرے نبی کے پیغمبرانہ وقار کے خلاف ہو. آج بھی دودھ پینے کے زمانے کی کوئی ایسی بات ہماری کتابوں سے چھان کر کے لے آؤ جو میرے نبی کی عظمتوں کے خلاف ہو. میرے نبی کے لڑکپن کے زمانے کا کوئی واقعہ ایسا لے آؤ جو نبی کی عظمتوں کے خلاف ہو. نبی کی جوانی میں کوئی ایک ایسا حصہ لے آؤ جو نبی کی جوانی کے وقار کے خلاف ہو. ایک چیز لے آؤ. آج تک پوری دنیا نے کوشش تو بہت کی مگر لا نہیں سکے. اور لاتے کہاں سے؟ لاتے کہاں سے؟ لاتے وہاں سے جہاں سے کچھ ملتا. اللہ کے نبی کی ذات تو اللہ کی حصار اور پناہ میں ہے. اس لیے یاد رکھیں میرے دوستو، اللہ کے نبی سے محبت کرنا سیکھیں. اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کی محبت اپنے بچوں کے سینوں میں پیوست کریں، محبت جتائیں، دکھائیں، ان کے سامنے محبت کے مظاہرے کریں. جیسے ابھی وہ ہوا نا کہ آئی لو محمد لگانے پر مقدمہ ہو گیا. ارے ظالمو، تم اس پہ لگانے پر مقدمہ کر کے تم سمجھتے ہو کہ ہم ڈر جائیں گے؟ ارے نبی کے چاہنے والے تو پھانسی کے پھندوں سے نہ ڈرے. بے شک بے نبی شک. کے چاہنے والے پھانسی کے پھندوں سے نہ ڈرے. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، جسم سے بوٹیاں آہستہ آہستہ کر کے کاٹی گئی. صرف اتنا کہا گیا کہ حضور سے محبت کا انکار کر دو، قسم خدا کی ہنستے ہنستے جان دے دی. مگر نبی کی محبت سے چھوڑنے کا سوال پیدا نہیں. بے شک بے شک. حضرت مولانا کفایت علی کافی انگریزوں نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا. یہی کہتے کہتے چلے گئے، کوئی کوئی باقی نہ رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین ہے. تو اللہ کے نبی کی محبت پھر تم مقدمہ کرو اور ہم ڈر جائیں، ایسا ممکن نہیں. اللہ کے نبی کی محبت مومنوں کا سرمایہ ہے. ہمارے پاس اگر کوئی چیز سب سے بڑی دولت ہے آج کے اس گئے گزرے دور میں، ہو سکتا ہے کہ ہمارے عمل میں کوتاہیاں ہو، ہمارے عمل میں کمیاں اور خامیاں کمزوریاں ہو، مگر قسم خدا کی ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں. بے شک بے شک. ہماری محبت میں کوئی کمی نہیں ہے. اسی آرزو اور اسی تمنا کے ساتھ جیتے ہیں کہ لہت میں عشق شہر رخ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہی چیز سب سے بڑی ہے. تم مقدمہ کر کے چاہتے ہو کہ ہم ڈر جائیں؟ ارے بہت چھوٹا کام تم نے کیا ہے. اس سے ڈرنے والے مسلمان نہیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی محبت تو مومن کی
زندگی سے بڑی چیز ہے. بے شک. تاج الشریعہ نے ایک شعر کہا تھا جس وقت آپ کو گرفتار کیا گیا تھا, موت لے کے آ جاتی زندگی مدینے میں, موت لے کے آ جاتی زندگی, ہماری زندگی موت لے کے آ جاتی مدینے میں, موت کے گلے مل کر زندگی میں. ارے ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ موت ہمارے لیے زندگی ہے, موت ہمارے لیے زندگی کی خوشی اور زندگی کی بشارت لے کے آتی ہے. جس عاشق رسول کے لیے موت ہی زندگی بن جائے وہ کسی سے ڈر سکتا ہے. اس لیے یاد رکھیں آپ لوگ نوجوان ہیں, اللہ نے آپ کو جوانی دی ہے. جوانی اللہ کی عظیم ترین نعمت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا ہمارے حضور جوان تھے. 40 سال کا انسان جوان ہوتا ہے. آج کل تو 70 سال والا بھی جوانی بنا کر رہا ہے. اپنی فٹنس اچھی رکھ لیتے ہیں, جوان رہتے ہیں. فٹنس اچھی رکھو, صحت تندرستی. ایک بات یاد رکھنا, صحت تندرستی اللہ کے نبی نے فرمایا ہے المؤمن القوی خیر. جو طاقتور مسلمان ہوتا ہے نا وہ کمزور مسلمان سے افضل ہے. وہی طاقتور تو اچھا ہی ہوتا ہے نا. طاقتور اچھا ہوتا ہے کہ کمزور اچھا ہوتا ہے؟ اور طاقتور آدمی 100 رکعت نماز پڑھ لے گا اور تھکے گا نہیں, اور جو آدمی کمزور ہے تو وہ 4 رکعت میں بیٹھ جائے گا. کیا کر لے گا؟ جو طاقتور ہوتا ہے وہ ماشاءاللہ 20 رکعت نماز پڑھ کے بھی عشاء کے بعد تھکتا نہیں ہے, اور جو کمزور ہوتا ہے وہ 3 دن پڑھ کے کلٹی ہو جاتا ہے اور ڈھونڈتا کہ یہ 7 دن والی مل جائے. کیا مل جائے؟ 7 دن والی مل جائے تاکہ 7 دن پڑھ کے 23 دن کی چھٹی ہو جائے. یہ بہادری تھوڑی ہے, یہ جوانی نہیں ہے. حضرت مجاہد دورہ علامہ سید مظفر حسین کی چوچوی فرماتے تھے جوانیوں کی جان ہے ابھی تو نوجوان ہے. جوانیوں کی جان ہے ابھی تو نوجوان ہے. بہادری کی آن ہے ابھی تو نوجوان ہے. سنان ہے کمان ہے ابھی تو نوجوان ہے. جہان عزم و آن ہے ابھی تو نوجوان ہے. نوجوان ہو کے 7 دن کی پڑھ کے بھاگ جاتا ہے. ابے تجھ سے اچھے تو بوڑھے ہیں جو پورے مہینے کی پڑھتے ہیں. تو پھر یہ بوڑھے نہیں ہے تو جوان ہے. تو جوان کہاں کا رہا, تو بوڑھا ہے. اگر تو جوان ہوتا تو 1 مہینے تک ٹکتا. جو میدان میں ٹک نہ پائے وہ جوان کیسا ہے؟ جوانی کا کھوکا لگا رکھا ہے اس نے اس کے اندر جوانی والے آثار. کئی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ آدمی باہر کا مضمون بڑا اچھا بنا لیتا ہے, لفافہ باہر سے بڑا خوبصورت ہوتا ہے مگر اندر مضمون کچھ نہیں ہوتا. باہر سے مکان کی ڈینٹنگ پینٹنگ اچھی کرا لیتے ہیں, پرانی گاڑیوں کو لوگ ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے نیا بنا دیتے ہیں, اگر ان کے اندر کے پرزے تو ہو سکتا ہے کہ وہ 18-20 سال کا لڑکا اپنے آپ کو بڑا جوان اور طاقتور بنا پھرتا ہو, مگر اس کے اندر کا سسٹم 70-80 سال بوڑھے جیسا کمزور ہو, جبھی تو بھاگ جاتا, نماز بھی پوری نہیں پڑتا. جمعے کے دن 2 پڑھی اور بھاگ گیا. جمعے کے دن 2 رکعت نماز پڑھی اور باقی کی سنتیں نہیں پڑھتے, نفل نہیں پڑھتے. اور نفل کو تو ایسے سمجھ گیا جسے کو پڑھنے کی چیز ہی نہیں. نفل نہیں پڑھنا چاہتے لوگ. ارے خدا کے بندو, اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری نیکیاں زیادہ ہیں تو میدان محشر میں لوگوں کو بڑی کمی پڑے گی نیکیوں کی. وہاں بانٹ دیو. میدان محشر میں کمی پڑے گی نا نیکیوں کی. آپ نے سنا ہوگا ہمارے مفتی سلیم صاحب بیٹھے, مفتی اعظم صاحب بیٹھے, مولانا افضل صاحب بیٹھے کہ ایک نیکی کے لیے لوگ پورے میدان میں گھوم جائیں گے. میدان محشر میں باپ اپنی اولاد سے مانگے تو اولاد نہ دے, ماں اپنی بیٹوں سے مانگے تو بیٹے ماں کو نہ دے, اولاد اپنی ماں سے مانگے تو ماں باپ نہ دے. اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے پاس نیکیاں زیادہ ہو گئی ہیں اس لیے تم نفل نماز نہیں پڑھتے, سنتیں نہیں پڑھتے, کہ یار نیکیاں تو بہت ساری ہیں, اتنی زیادہ نیکیوں کا کیا کریں گے, تو خدا کے بندو پڑھ لو. اگر نیکیاں زیادہ ہو جائیں تو میدان محشر میں بانٹ دو اور پتہ لگے گا کہ کتنی زیادہ ہیں تمہارے پاس. ارے اللہ کے بندو ابھی موقع ہے, جس میں جان ہے طاقت ہے تو پڑھ لو. مفتی اعظم فرماتے ہیں ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. جو کرنا ہے ابھی کر لو ابھی نوری جوان تم ہو. تو اللہ نے آپ کو جوان بنایا ہے. بمبا گھیر کی جتنی بھی خواجہ نوجوان کمیٹی ماشاءاللہ جس نے بھی نام رکھا بھی نام بہت اچھا رکھا بھی ڈاکٹر صاحب. اللہ سلامت رکھے اور خوب ساری
نیکیاں اور بھلائیاں عطا فرمایا ان صاحبان کو جنہوں نے اس کمیٹی کا نام رکھا خواجہ نوجوان کمیٹی۔ انشاءاللہ یہ کمیٹی کبھی بوڑھی نہیں ہوگی مفتی صاحب، یہ کمیٹی کیونکہ جیسے ہی 40 سال ہو گئے 45 سال ہو گئے مگر آج بھی یہ خواجہ نوجوان کمیٹی ہے۔ کیا ہے اس میں؟ ارے ماشاءاللہ تسلیم اللہ جی ہمارے جو نماز پڑھنے آتے ہیں ماشاءاللہ وہ بوڑھے ہو گئے، ہماری کمیٹی جوان ہے اور یہ ماں اچھا نام رکھا ہے، جیسے ہی کوئی جوانی کی منزل سے نکلتا ہے نیا جوان آ جاتا ہے، جیسے ہی ایک جوانی پیچھے جاتی ہے نئی جوانی آ جاتی ہے، اور جوانوں کے یہی کام ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جوانوں سے متعلق ذرا سی بات ہے سنیں اور دل کی تختی پر نوٹ کر کے رکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا، نبوت کا اعلان کیا کیا؟ نبوت کا اعلان کیا تو جو مکے کے بوڑھے تھے خراٹ اور کھاٹی قسم کے انہوں نے مجھے جھٹلایا، اور جو مکہ کے جوان تھے انہوں نے میرا کلمہ قبول کیا۔ سبحان اللہ۔ کیسے قبول کیا؟ اللہ کے نبی نے اعلان کیا میرے آقا 40 سال کے ہیں، تقریباً عمر کے 37 اور 38ویں سال کے آدھی مدت میں چلنے والے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا دین اسلام کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے قبول کیا۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا حضرت بلال جوان تھے قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا حضرت زید جوان تھے قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان کیا حضرت عثمان جوان تھے قبول کیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر مکہ کے ابتدائی مسلمانوں میں صرف 2 لوگوں کے سوا سارے کے سارے جوان تھے، سارے کے سارے کیا تھے؟ جوان تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جوانی اللہ کا انعام ہے، جوانی اللہ کا انعام ہے۔ حضرت مجاہد دورہ کہتے ہیں جوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے، اے جوان خدا کا رازدار تو، خدا کا رازدار تو، نبی کی یادگار تو، زمین کا تاجدار تو، فلک کا شہ سوار تو، سوار تو، سنگھار تو، چمن کی نوبہار تو، بہشت کا نکھار تو، شباب 100,000 تو، دکھا دے اب بہار تو، ابھی تو نوجوان ہے، ابھی تو نوجوان ہے۔ تو جوانی اپنی بہاریں دکھانے کے لیے ہوتی ہے، اور جوانی کی بہاریں یہ نہیں ہوتی کہ آپ اپنی جوانی کو ضائع کر دیں، الٹے سیدھے بے مطلب کے کاموں میں خرچ کر دیں۔ ارے بے مطلب کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے کتنے پاگل پھر رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ یا ان کے جیسا بننے کی کیا ضرورت؟ ہماری جوانی تو بڑی کام کی ہے، اس جوانی کا اچھا استعمال کریں، بہاریں دکھائیں جوانیوں کی۔ خواجہ نوجوان کمیٹی بہاریں دکھاتی ہے، خواجہ نوجوان کمیٹی بہاریں دکھاتی ہے، گلشن اسلام نندا کمیٹی یہ بہاریں دکھاتی ہے۔ ہمارے شہر میں اور دنیا کے مختلف خطوں میں جتنے بھی جوان اللہ و رسول کی عزت و عظمت کا جھنڈا ہاتھوں میں لے کر کے دین کا کام کرتے ہیں، جوانی کی بہاریں وہی دکھاتے ہیں، اور اسی سے کام ہوتا ہے، اسی سے کام ہوتا ہے۔ اس لیے جوانوں سے ہمارا کہنا ہے کہ کچھ چیزوں کو اپنی عادت کا حصہ بنائیں۔ اب ان شارٹ کچھ چیزیں بیان کروں جوانوں کے لیے۔ جوان کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ اس کی صحت اچھی ہو۔ کیا اچھی ہو؟ صحت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 63 سال کی عمر گزاری، مگر میرے حضور کا پیٹ کبھی بھی سینے سے باہر نہیں نکلا۔ کہیے سبحان اللہ۔ ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ حضور جیسا کوئی نہیں ہے، دلیل کے ساتھ کہتے ہیں حضور جیسا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی فٹنس گریک ہے، کیا فٹنس کمال کی ہے۔ ارے کمال کی فٹنس سب سے پہلے پوری دنیا کو میرے آقا نے دکھا۔ 63 سال کی عمر میں جس ذات کا پیٹ سینے سے باہر نہیں نکلا، اس سے اچھی فٹنس دنیا میں کس کی ہوگی؟ یہ میرے آقا کی۔ جوانوں کو چاہیے کہ اپنی صحت کا خیال رکھیں، اور جب صحت کا خیال رکھو گے تو یہ جو نشہ ہے نا یہ صحت بناتا ہے۔ صحت، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو بیئر ہے، پھلوں کا جوس ہے، پھلوں کا بھئی جوس کسی بھی چیز کا ہو، پھلوں کا ہو یا پھولوں کا ہو، جو چیز آپ کی عقل کو زائل کر دے وہ نشہ ہے، اور ہر نشہ حرام ہے۔ نشے سے صحت، قرآن نے صاف فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان،
یہ نشہ شیطانی کاموں میں سے ہے، آپ کی صحت کو بگاڑے گا۔ صحت کا خیال رکھیں، نشے جیسی لعنت سے خود کو بچائیں، اپنے بچوں کو، بھائیوں کو، سب کو بچائیں۔ اس میں مت رہیے کہ یہ تو آج کل کا فیشن ہے۔ آج کل کا فیشن، یہ بھی کوئی بات ہے کہ آج کل کا فیشن ہے؟ فیشن میں تو بہت سارے چیزیں ہیں۔ فیشن میں تو ایک شاعر نے بڑے مزاحیہ انداز میں کہا تھا کہ آج کل غریبوں کو دبانا فیشن ہے۔ آج کل غریبوں کو دبانا فیشن میں ہے۔ سیر کو نکلنا، موٹر میں بیٹھ کر ساتھ کتے کو بٹھانا آج کل۔ اپنے بوڑھے باپ کو آدمی اپنی گود میں ڈاکٹر کے ہاں لے جاتے ہوئے سوچتا ہے اور کتے کو گود میں اٹھائے گھومتا ہے۔ ہم ایسے فیشن پر ٹھوکر مارتے ہیں جو فیشن ایک جانور کو ہماری گود کا حصہ بنا دے اور ہمیں اپنے باپ سے نفرت اور آر دلائے۔ ہماری جوانی اس چیز کی ہم سے ڈیمانڈ اور مطالبہ کرتی ہے کہ اگر ہمیں اپنی گود میں اٹھانا ہو تو اپنے کمزور بزرگ باپ اور ماں کو اٹھائیں۔ اپنی جوانی کو اچھا رکھیں، فیشن چکر میں۔ دوسری چیز، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمازوں کی پابندی آپ کو وقت کا پابند بناتی ہے۔ وقت اللہ کی ایک عظیم ترین نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے وقت کو ضائع نہیں کیا، صحابہ اکرام نے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ تیسری چیز، اپنے بڑوں کی ہمیشہ قدر کریں۔ اپنے بڑوں کی ہمیشہ قدر کریں، باپ ہو، بھائی ہو، استاد ہو، امام ہو، عالم ہو، شیخ ہو، جو بھی آپ سے بڑا ہو، رتبے میں بڑا ہو، علم میں بڑا ہو، عمر میں بڑا ہو، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے۔ چوتھی چیز، سچ بولیں۔ پانچویں چیز، وعدے کو نبھانے کی عادت بنائیں۔ چھٹی چیز، گندی عادتوں سے خود کو بچائیں۔ کسی بھی طرح کی گندی عادت ہو، دیکھنے کی، سننے کی، بولنے کی، بچائیں خود کو۔ آج کل ہمارے نوجوانوں میں ایک جو بڑی خراب عادت تیزی کے ساتھ آئی سوشل میڈیا کے تھرو، کہ بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں کی گلیوں میں ریل باز پیدا ہو گئے۔ کیا پیدا ہو گئے؟ ریل باز، نئی سے نئی ریلیں بناتے ہیں۔ انہیں لگتا ہے وہ لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، وہ ہنسا نہیں رہے، وہ لوگوں کو گناہوں کے دلدل میں پھنسا رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ مرد لڑکیاں بن کے ہنسا رہے ہیں، ہنسا نہیں رہے گناہوں میں۔ کیونکہ ایک بار جو انسان اس ریل بازی کے چنگل میں آ جاتا ہے، وہ ایک دن بے حیائی کے اونچے پہاڑ پر چڑھنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑتا۔ ایک دن اس کی بہن، بیوی، بیٹیاں سب یہی کام کرتے ہیں، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ جتنا اچھا کنٹینٹ، جتنا کریٹو کنٹینٹ وہ اپنے سبسکرائبر کو دیں گے، اتنا ہی پیسہ آئے گا، اتنی ہی ارننگ ہوگی، اور اس کے لیے پھر وہ کوئی کام کرنے سے پیچھے۔ اسی لیے یہ کیمرے کی دنیا بڑی خراب ہے، اسی لیے خراب ہے کہ جسے اس کی لت لگ جائے وہ پھر وہ سارے کام کرتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کنٹینیو تیزی کے ساتھ، اور یہ وبا مسلمانوں میں زیادہ آ رہی ہے، یہ وبا مسلمانوں میں۔ تو اگر آپ کے ارد گرد جو بھی لوگ ہیں انہیں محبت سے سمجھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزی کمانے کا ذریعہ اس دنیا میں بہت رکھا ہے، پوری اس دنیا میں آپ کی ہماری روزی پھیلی ہوئی ہے۔ اپنی روزی کے لیے کسی الٹے سیدھے غیر اخلاقی ذریعے کو نہ اپنائیں۔ اگر آپ نے اپنا لیا تو دیکھیے اس دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم سے ہر مہینے خون بیچتے ہیں، اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے جسم کی چیزیں بیچتے ہیں، کڈنی بیچ دیتے ہیں، اس کی کمائی کھاتے ہیں۔ ارے اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی روزی ہمارے ذمے پر نہ ہو۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ تمہیں روزی پہنچائے گا۔ تم نے اپنے جسم کا خون بیچ کر کے روزی کمانا شروع کر دیا، تم نے اپنے جسم کے پارٹس اور حصے بیچ کر کے روزی کمانا شروع کر دیا، تم نے بے حیائی کے کاموں کو اختیار کر کے روزی کمانا شروع کر دیا۔ تم نے کیا ہے اس کام کو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مسلط، تو اللہ نے زبردستی نہیں کی۔ تم اگر چاہتے تو جائز طریقے سے بھی کما سکتے تھے۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں اور بات ختم۔ ایک بزرگ کسی جنگل سے گزر رہے تھے اپنے خادم کے ساتھ، راستے میں ان کا پانی ختم ہو گیا، وہ بڑے پریشان ہوئے۔ یہ روزی کے حوالے سے کہہ رہا ہوں نوجوانوں کہ اگر آپ اچھی اور حلال روزی کمانا چاہیں گے تو ملے گی، اور نیت کر بڑھا دیں گے تو وہی روزی جو حلال تھی وہ حرام بن جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ بزرگ راستے سے گزرے، راستے میں جنگل میں پانی ختم ہو گیا، بڑے پریشان ہوئے، ادھر ادھر ڈھونڈا، پانی کہیں نہیں ملا۔ پرانے زمانوں میں
ساتھ میں مچھلی لے کے چلتے تھے، پانی ملتا نہیں تھا، ختم ہو گیا، بیٹھ گئے کہ شاید کوئی مسافر آتا جاتا ہو، اس کے پاس پانی مل جائے۔ کچھ دیر کے بعد ایک مسافر آیا، اس کو روکا اور کہا پانی کی ضرورت ہے، ذرا سا پانی ملے گا؟ اس نے کہا پانی تو ہے مگر دوں گا نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پانی تھوڑا ہے، تمہیں دے دیا تو میں پیاسا رہ جاؤں گا آگے جا کر کے۔ اب پانی کا مالک تھا، کیا کہتے، بیٹھ گئے خاموش ہو کر کے۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس مسافر کو ترس آیا اور اس نے سوچا کہ یار زیادہ ہی پیاسے لگتے ہیں، لاؤ تھوڑا پانی دے دیتا ہوں۔ وہ اپنے گھوڑے سے اترا، پانی نکالا اور ان کو دے دیا۔ انہوں نے پانی پیا، ان کی پیاس بجھی، بیٹھ گئے ایک پیڑ کی چھاؤں میں۔ جب بیٹھ گئے تو وہ بزرگ اپنے خادم سے کہنے لگے یہ مسافر کتنا اچھا ہے، ڈر تھا کہ اس کا پانی بھی ختم ہو سکتا ہے آگے جا کر کے، پھر بھی اس بیچارے نے ہماری پیاس بجھائی۔ اس کے اچھے کام پر اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے تاکہ یہ آگے اور اچھے کام کرتے ہوئے سوچے نہ، بڑھ کر کے کرے۔ کہا کیا دیں گے، کچھ پیسے ویسے ہیں؟ کہا اس وقت تو کچھ ہے نہیں، جیب کھنگالی، ساز و سامان دے کر کچھ نہیں تھا جو دیتے اسے انعام میں حوصلہ افزائی کے طور پر۔ کہا پھر انہوں نے کیا یہ کہ ہمارے گھوڑے پہ جو زین ہے وہ بڑی قیمتی ہے، اسے یہی دے دیں گے، کم سے کم اس کا حوصلہ تو بڑے اچھے کام پر حوصلہ بڑھانا چاہیے۔ ہر وقت نوجوانوں کو ٹوکا ٹوکی مت کرو، پریشان مت کرو، بلکہ اچھا کام کرے تو ان کی تعریف بھی کرو تاکہ وہ اور اچھے کام کرے۔ تو کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب یہ بیٹھ گئے تھے، نوجوان تو مسافر جا رہا تھا، اس نے سوچا یار میں بھی تھوڑا تھک گیا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، وہی بیٹھ گئے، آرام سے ٹیک لگائی، نیند آ گئی اسے بھی اور تھوڑی تھوڑی اس نوجوان کو بھی۔ ہلکی سی اونگ لیتے ہوئے اس نوجوان کی نظر انہی بزرگ کے گھوڑے کی زین پہ پڑی۔ اس نے دیکھا کہ یار بڑی قیمتی زین ہے، میں نے ایسی کوئی قیمتی زین دیکھی نہیں کبھی، یار کاش یہ زین میری ہوتی، مگر میں کیسے ہوئی، تو ان کی بزرگ کی ہے۔ پھر اس نے سوچا کہ یار یہ بزرگ سو جائے تو موقع دیکھ کے اسے لے کے بھاگ جاؤں گا۔ اور وہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسے زین دیں گے۔ ادھر زین دینے کا مشورہ ہو گیا اور ادھر اس نے چوری کا ارادہ بنا لیا۔ اب وہ دونوں بزرگ سو گئے کہ جب اٹھیں گے تو اس کو دے کر جائیں گے۔ اب اس نے جب نگاہ رکھ لی تو اسے نیند نہیں آئی، یہ جاگتا رہا، آنکھیں بند کر لی اور اس نے دیکھا کہ یہ دونوں اچھی نیند میں سو گئے۔ تو اس نے آہستہ کے ساتھ اپنا گھوڑا کھولا، ان کے گھوڑے کی زین اتاری، اپنے گھوڑے کے اوپر رکھی، آہستہ سے بیٹھا اور تیزی کے ساتھ جو گھوڑے کو ایڑ لگائی، سر پر گھوڑا دوڑتا ہوا نکلا۔ جب گھوڑا تیز دوڑتا ہے تو آواز ہوتی ہے، آواز ہوئی، ان بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی تو انہوں نے دیکھا کہ وہ نوجوان جا رہا ہے، تو انہیں یہ لگا کہ یار یہ جا رہا ہے اور ہم سے کچھ دے نہیں پائے، تو انہوں نے آواز دی کہ اللہ کے بندے رک جا، تجھے ہم تو کچھ دینا چاہتے ہیں، مگر اس نے سنی نہیں، وہ تو نکل گیا۔ اب انہیں ابھی بزرگ کو احساس نہیں کہ چوری ہو چکی ہے، وہ چلا گیا۔ تو اب یہ بزرگ اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں کہ یار بتاؤ یہ چلا گیا، بتایا بغیر بتائے کچھ دیر رکتا تو ہم اسے اس کا انعام بتاتے۔ کہا کہ چلو اب چلا گیا تو چلا گیا۔ اب یہ جب بیٹھے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو تیار کیا تو دیکھے گھوڑے کی زین غائب ہے۔ تب انہیں پتا لگا کہ وہ زین وہی چورائی کر کے لے گیا ہے۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ دیکھو کوئی جائز چیز کو حلال چیز کو حرام کیسے بنا لیتا ہے، اس کی مثال یہ نوجوان ہے۔ اگر یہ تھوڑا صبر کرتا تو وہی زین اسے جائز اور حلال طریقے سے ملتی، مگر اپنی بے صبری سے اس نے ایک جائز اور حلال ملنے والی چیز کو ناجائز اور حرام بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزی ہمارے مقدر میں لکھی ہے، ذرا سا صبر کریں گے، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں گے تو وہ روزی حلال طریقے سے ملے گی، اور بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو پھر اس لیے اچھی روزی کمائیں، اچھی روزی اچھی اولادیں تیار کرتی ہے، اچھی نسلیں بنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خواجہ نوجوان کمیٹی کے ذمہ داروں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، ان کی جوانی کو بیدار رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اچھے کاموں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ان نوجوانوں کو ایک مشورہ میں نے دیا تھا کہ عام طور پر جلسے ہوتے ہیں، تبرک کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں بھی بڑھتی ہیں، آج ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ کوئی اچھا کام ایسا کیا جائے جس کا فائدہ دیر تک ہو۔ اس لیے حضرت شاہ ابو الحسین نوری میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہیں، کہ سبحان اللہ، حضور مفتی اعظم کے پیر و مرشد ہیں، ان کی ایک کتاب ہے الاصل المصفیٰ فی عقائد ارباب سنت المصطفیٰ۔ یہ کتاب حضرت مفتی اعظم کے پیر و مرشد کی کتاب ہے الاصل المصفیٰ۔ اصل مصفیٰ کہتے ہیں خالص شہد، جس شہد میں ملاوٹ نہ ہو۔ شہد کی بڑی تاثیر ہے، شہد آنتوں میں جمی ہوئی گندگی کو دور کرتا ہے، تیزابیت ختم کرتا ہے،
نظام ہاضمہ کو صحیح کرتا ہے. تو جس کے عقیدے میں گندگی جمع ہو گئی ہے وہ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کے عقیدے کی ساری گندگی انشاءاللہ کتاب دور کر دے گی. الحسن المصفى خالص شہد ہے. یہ کتاب انشاءاللہ ان نوجوانوں کی طرف سے آپ لوگوں کے لیے تقسیم کی جائے گی. اور بحمدِ تعالیٰ حضرت مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ نے اس فقیر کے تعلق سے جن خیالات کا اظہار کیا، آپ کی محبتیں ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کریم خدمت دیتا ہے تو خدمتوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. اس کتاب کا تعارف اور اس کی تصحیح کرنے کی خدمت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اسی ادنا سے خادم سے لی ہے. اور ماشاءاللہ جہاں جہاں یہ کتاب پہنچی ہے، ماشاءاللہ یہ مفتی عاشق حسین جو حضرت قائد ملت علامہ اسد رضا قادری مدثر العالی کے داماد ہیں، ان کی طرف سے کتاب چھپی اور بحمد تعالیٰ اس کا تعارف اور تصحیح کرنے کی سعادت اس فقیر کے حصے میں ہے. یہ کتاب باہر تک جا چکی ہے اور ماشاءاللہ اسی کے ساتھ شہر رام نگر نینی تال کا نام بھی باہر تک گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خدمت کا جذبہ اور خلوص عطا فرمائے اور آپ کو ہمیں زیادہ سے زیادہ اہل سنت پر قائم و دائم فرمائے. آپ سبھی حضرات اس کتاب کو لے کر کے جائیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.